بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے۔ دوستو، آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی اسٹوری کے تبلیغ اور دعوت اسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول کس طرح مسلمان بنانا شروع کیا؟ پوشیدہ طور پر جن کے لوگوں میں قابلیت صلاحیت پاتے تھے ان کو ہم خیال بنا کر مسلمان ہو جانے پر آمادہ کرتے تھے۔ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ آزاد مردوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آزاد عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ اہلیہ شہنشاہ عالم کی مقدس ملکہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ۔ آزاد بچوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی حضرات علی رضی اللہ عنہ۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ باندیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی یمن۔ سب سے پہلے دوستوں اور گھر کے خاص آدمیوں کے اسلام لانے سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ ان حضرات کا سب سے پہلی ہی آواز پر ایمان لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اعلیٰ پاکیزگی پر قوی دلیل ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی ذرا سی باتوں سے پوری طرح واقف تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والا طرز طریق لڑکپن سے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر صرف وظیفہ وظائف میں مشغول ہو گئے یا کچھ اور بھی کام کیا؟ جو حضرات نے مسلمان ہونے کے بعد فوراً آہستہ اپنے خیالات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں حضرت بلال رضی اللہ، عمر بن ابنسہ، خالد بن وہرہ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے تھوڑے ہی عرصہ میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الاسد بن ہلال، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عامر بن فہیرہ جیسے بزرگ حضرت مسلمان ہو گئے، جن کو اگر اسلام کی جڑیں کہا جائے تو بیجا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں حضرت کی چاچی یعنی حضرت عباس کی اہلیہ حضرت الفضل، حضرت اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح پوشیدہ اسلام پھیلنے سے کیا مفہوم ہوتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے لوگوں کی تبلیغ کی کوشش سے تم کیا سمجھتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ سچائی، اخلاق اور ایمانداری کے زور سے اسلام پھیلا ہے، اور ورنہ ایک دو آدمی کی کیا ہمت تھی کہ کس غیر کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور کرتا، اور خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ دنیا ان کی دشمن ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر حضرات کی اس خطرناک زمانہ میں کوششوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ تمام مصیبتوں سے
بے پرواہ ہو کر اسلام کی ترقی کے لیے ہمیشہ جان توڑ کوشش کرتا رہے۔ اسلام کی دعوت کتنے عرصے تک پوشیدہ طور پر ہوتی رہی؟ تقریباً 3 برس تک۔ اس عرصہ میں کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ تقریباً 30 آدمی۔ اس زمانہ میں مسلمان کہاں رہا کرتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کے کنارے پر ایک مکان تجویز فرما دیا تھا۔ عموماً مسلمان اسی میں رہا کرتے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف لے کر جا کر ان کو تعلیم اسلام سے مشرف فرمایا کرتے تھے۔ خلاصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے موجب اول پوشیدہ طور پر مسلمان بنانا شروع کیا تو تقریباً 3 سال اسی طرح اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی۔ جو حضرات مسلمان ہوئے انہوں نے اپنا فرض محسوس کیا اور فوراً دوسروں میں تبلیغ شروع کر دی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ 3 سال کے عرصے میں تقریباً 30 آدمی مسلمان ہو گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جن سے اسلام کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ ان کا اس طرح اسلام لانا روشن دلیل ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ روحانی اور اخلاقی طاقت نے لوگوں کو اسلام کا عاشق بنایا۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ کھلم احکام اسلام کے موجب عبادت کر سکیں، مجبوراً چھپ چھپ کر اسلام کے احکام کی تکمیل کیا کرتے تھے۔ کھلم اسلام کی تبلیغ کس طرح شروع کی گئی؟ مکہ کی ایک پہاڑی پر جس کا نام صفا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے اور قریش کے خاندانوں کو نام بنام پکارا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اگر میں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر پڑا ہوا ہے اور قریب ہے کہ تم پر حملہ کر دے تو کیا تم اس خبر کو سچ جانو گے؟ حاضرین نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، آپ کی سچائی کا ہمیں پورا یقین ہے۔ آج تک کوئی خلاف بات آپ نے سر زد نہیں ہوئی، اسی باعث سارا عرب آپ کی صادق امین کے لقب سے پکارتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی خبر کو ہم سچ نہ مانیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اپنے ناپاک خیالات اور غلط عقیدوں کو نہ چھوڑا تو یقین جانو خدا کے سخت عذاب کا لشکر تم کو تباہ کر دے گا۔ تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، جب خداوند عالم کا یہ حکم نازل ہوا، یعنی اپنے قریش رشتہ داروں کو خدا سے ڈراؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل کس طرح کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبد ناف کے یعنی اولاد کی میں سے تقریباً